وسلم کی صداقت کے قائل اپنے تو اپنے غیر بھی تھے، کیونکہ آپ صادق تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام ابھی ایمان نہ لائے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی پکار اٹھے، وجہہ لیس بوجہ کذاب، ان کا چہرہ دروغ گو یعنی جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ کہ آقا کے چہرے انور کی ہی یہ شان تھی کہ آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر بھی کئی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ تو چہرے کا کمال ہے، جمال کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ جمال تو یہ تھا کہ سرکار کے چہرے انور کو دیکھ کر صحابی کہتے کہ آقا کے چہرے کو دیکھو تو یہ دیکھتے کہ سورج آسمان پر نہیں مصطفیٰ کے چہرے پر گردش کر رہا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم قریش کے گروہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن جو کچھ کتاب و شریعت لائے ہو اس سے ہم انکار کرتے ہیں۔ اس پر ابو جہل تھا، ابو جہل نا، ارے ابو جہل جاہلوں کے باپ، جب یہ کہنے والے جھوٹے نہیں ہیں تو ان کی بات ماننے میں کیا حرج ہے؟ اس پر ابو جہل اور اس کے امثال کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا سورہ انعام میں کہ وہ تجھ کو جھوٹا نہیں کہتے لیکن ظالم خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ جہاں جہاں پر دعوت اسلامی کے عاشقان رسول، دیگر عاشقان رسول دیکھ اور سن سب نیت کریں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہمیں سچ بولنا ہے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ادا بھی ہے، آپ کا ارشاد بھی ہے، اور جھوٹ حرام بھی ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، سچ ثواب کا کام ہے، سچ نیکی ہے اور سچ جنت میں لے جائے گی۔ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ دنیا بھر میں عاشقان رسول کا سب سے بڑا مذہبی تہوار عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس ضمن دعوت اسلامی کے تحت منعقدہ اجتماعات میلاد میں بڑی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ مناظر ملاحظہ کیجئے۔ شفاعت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، یہ سودائی پسینہ خوشبو اخلاق مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ہر صفت تیری لازوال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، شفاعت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، عزت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ۔